الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، وہم الوف، وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے۔ امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں سعید ابن جبیر عن ابن عباس نقل کیا ہے کہ یہ 4000 آدمی تھے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ 30,000 سے زیادہ تھے۔ ان کے شہر کا نام تھا دردان، واسط کے قریب میں تھا، خراسان کے سرحدوں پہ۔ ان کے پیغمبر نے حزقیل علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ دین کو ضرورت ہے جہاد کے لیے جانا۔ انہوں نے کہا ڈر لگتا ہے، حذر الموت، ڈر لگتا ہے، نہیں جاتے ہوگا، نہیں، یا اللہ ان کو یہی مار دے، سب فوت ہو گئے، سب گر گئے۔ پھر پیغمبر کو رحم آیا کہ خدا شاید ان کو عبرت ہو جائے، دعا فرمائی، اللہ نے دوبارہ زندگی دی۔ فقال لهم اللہ، اللہ نے ان کو کہا موتو، مرو، ثم احیاهم، پھر زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل والے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کے راستے میں، وعلموا، جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ من ذا الذی، کون ہے وہ، یقرض اللہ، جو قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، قرض عمدہ، قرض حسنا، بغیر مانگے دے دیا کہ قرض دے کے ارادہ ہے کہ دے دیے تو لوں گا ورنہ نہیں لوں گا۔ بہت تعریف کی ہے زاد المسیر میں ابن الجوزی نے۔ اسی تفسیر میں بہت اقوال دیکھنے ہو تو زاد المسیر دیکھا کرو ابن الجوزی کی۔ فقہا کہتے ہیں قرض حسنہ اس کو کہتے ہیں جس میں ثواب اور آخرت کی امید، جیسے نیکان مدرسوں پہ، مسجدوں پہ، طلباء علماء پہ خرچ کرتے ہیں اس ارادے سے کہ یہ ہمارے دین کے ذرائع و وسائل ہیں، یہ خوش رہے، آرام سے رہے، عزت سے رہے، اللہ ان کو پھر دونوں جہانوں میں دیتا ہے۔ کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو عمدہ کرتا ہے؟ بخاری شریف میں ہے ایک بہت بڑا مالدار آدمی مر گیا تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا خیال کرنا، بہت خاص بندہ آیا ہوا ہے، خیال کرنا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے ہیں، اللہ ان کے بارے میں فرشتوں کو احکامات دے رہے، بڑا پیارا بندہ آیا ہوا ہے۔ وہ کیسا آدمی تھا؟ بڑا مالدار تھا۔ اپنے نوکروں کو حکم دیا تھا کہ جب مالدار آدمی ہم سے قرضہ لے لے تو نرمی کرو، نرمی کرو، اور جب غریب لے لے درگزر کرو۔ ایسے تو دل چاہتا ہے کہ مالدار ہے تو کیوں نہیں دے رہا ہے مجھے، خافف دے دے گا بھی نہیں، سال بعد سال، 2 سال بعد، نرمی اور تندرستی جی بالکل دے ہی نہیں سکتا۔ وہ مالدار اپنے نوکر کو کہتا تجاوزوا، دے دو اور مانگو نہیں۔ حق تعالیٰ نے ملائک کو کہا دیکھتے نہیں، یہ تو میری صفات ہے، میری شان۔ حق تعالیٰ نے ملائک کو کہا کہ یہ تو میری شان و صفت ہے۔ بڑے بڑے مالداروں کو بھی وقت دیتا ہوں، بڑے بڑے ناکاروں کو بھی مہلت دے دیتا ہوں، اور کتنے پریشان حال ہیں جن کو میں ہمیشہ معاف کرتا رہتا ہوں۔ یہ تو میری صفات کے ساتھ مزین ہے، اس کے ساتھ حساب کی ضرورت نہیں، بغیر حساب کی جنت کے دروازے کھولو۔ یہ مال ہے سلیمانی اور ذوالقرنین والی، جس نے اللہ سے انعام پایا۔ کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض عمدہ، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بس بڑھا دے گا اس کے لیے چند در چند، کئی چند، اضعافاً کثیرا، کئی چند بڑھتا جائے گا۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبہ، ایک کا 700، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں یا کہیں بھی نماز پڑھے 1000 تو ہے ہی، مسند احمد کی ایک روایت میں 50,000 کے برابر ہے، اور حرم شریف بیت اللہ میں
ایک نماز پڑھے 1,00,000 کے برابر ہے۔ ان 2 روایاتوں سے پتہ چل گیا کہ وہ جو تبلیغی بھائی بیان کرتے ہیں سب نے کبھی کبھی اب چھوڑ دیا 49 کروڑ کی، وہی ایک دفعہ بیان کر رہا تھا 49 کروڑ اور بلی کا کڑا تھا وہی بہت شو بڑا تو کم خواہ میں بڑا ماں تو بہت زیادہ نہیں کیا ہے، کہاں لے کے جاؤ؟ پتہ چلا کہ وہ روایت کمزور ہے، کیونکہ مسجد نبوی میں 50,000، مسجد الحرام میں 1,00,000 اور رائے کو جائے تو 49 لے لاؤڈے پتہ خبر پکا خبر۔ ہاں تبلیغی مشین جو ہے ذرا تھوڑے سے اس کی ڈبریاں بدلنی پڑے گی، ایسے صورت بن سکتی ہے۔ تیسرے پارے کا انتظار کرو، وہاں آلوسی نے 2 روایتیں لکھی ہے۔ تبلیغی بھائی بھی ایک بڑا ہتھیار رکھتے ہیں، کوئی ایسے نہیں کہ آپ انہیں کدو کریلا سمجھے، ان کے بھی علماء ہیں، دلائل ہے۔ حضرت افضل حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا محدث سارامپوری، انہوں نے تبلیغی جماعت پر چند اعتراضات اور ان کے مفصل جوابات لکھے، خود لکھے، اس نے اس کا جواب دیا۔ اور آج کل ایک اور روایت مشہور ہو گئی ہے کہ کتنی حوریں ملے گی؟ 55 لاکھ یا 75 لاکھ، جسم کے بالوں سے بھی زیادہ حوریں ملے گی۔ تو 2 حوریں اور 72 حوریں۔ ہادی الارواح کتاب لکھی ابن قیم نے جنت کے حالات پر، اس کا نام ہے ہادی الارواح، اس میں 72 حوروں تک ہے، باقی قابل نظر ہے، محل نظر ہے عند نقاد هذا المیدان۔ مگر کسی مسئلے میں روایات کا کھانا کمزور اور صحیح ہونا کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہے۔ صلاۃ التسبیح کے کتنے فضائل ہیں، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ سلف میں جو صلاۃ تسبیح کا مرتکب ہوتا وہ مردود الشہادت ہوتا، قاضی اس کی گواہی نہیں لیتا، یہ جھوٹا ہے۔ اور قاضی عدالت نے پوچھتا کہ صلاۃ تسبیح پڑھی ہے تم نے؟ کہا جی ایک دفعہ باہر اس وقت پتہ نہیں تھا علم حدیث کا، کہاں چاہیے خیال لو۔ تفصیل دیکھو عبدالحی کی کتاب الآثار المرفوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، مولانا عبدالحی کی کتاب ہے۔ انہوں نے خود کہا ہے 3 فرقے، ایک بہت غلو کرتا ہے، روز پڑھتے ہیں، ایک کبھی کبھی پڑھتے ہیں ورنہ نہیں پڑھتے اور تبلیغ نہیں کرتے اس کی، اور تیسرا فرقہ بالکل ہی منع، سخت متشدد، جیسے ابن رجب حنبلی اور ابن تیمیہ اور ان کے اصحاب۔ حقیقت یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی روایات موضوع و مکذوب نہیں ہے، بلکہ اشد ضعیف ہے، احیاناً قابل عمل ہے، نہ کہ دائماً۔ والمسألة مفصلة قد ذکرناها وابحاثها فی درسنا علی الجامع سنن لامام ترمذی رحمہ اللہ۔